یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں تو زکوٰۃ میں بطور زکوٰۃ نکالی ہی چیزیں جاتی ہیں، جیسے سونا چاندی، اگر کوئی بندہ سونا یا چاندی ہی نکال دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نقدی میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، مالی تجارت میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو صحیح قول کے مطابق یہاں پر لازماً آپ کو پیسے سے زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کو پیسے دینے ہیں۔ تو یہ پیسوں کا فقیر اور مسکین کو مالک بنانا ہے۔ اس اعتبار سے وہ لوگ جو زکوٰۃ کے پیسوں کا راشن لے کر راشن تقسیم کر دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بات معلوم ہونی چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ یہاں پر آپ نے فقیر اور مسکین کا جو حق ہے، جو زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، اسے چھین دیا۔ آپ نے کہا کہ ہم خود سے تمہیں دیں گے جو چیز چاہیں گے، ایسا نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی فقیر یا مسکین خود کہے کہ مجھے فلاں چیز آپ لے دو، اس کو وکیل بنا دے، یہ الگ ہے۔ وگرنہ جتنی بھی ہم نے پیچھے ذکر چیزیں کی ہیں، تو آپ نے فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ دینی ہے تاکہ وہ کھانا اپنا راشن خرید لے، زکوٰۃ دینی ہے کہ وہ لباس خرید لے، زکوٰۃ دینی ہے تاکہ وہ رہائش کا انتظام کر لے، اور اسی طرح نکاح کا، اور اسی طرح ضروریات حیات کا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ تملیغ ضروری ہے مسکین اور فقیر کی اس میں۔